بزرگان محترم اور عزیز میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور سب سے اہم نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی نعمت نہ ایمان کے برابر میں آ سکتی ہے، نہ اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ لیکن اس ایمان کی نعمت کی جس طرح ہمیں قدر کرنی چاہیے اس طرح قدر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان کی دولت ہمیں بہت آسانی سے مل گئی ہے۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں والا نام رکھ دیا گیا، لوگ ہمیں مسلمان کہنے لگے اور ہم ایمان والے ہو گئے۔ اس وجہ سے ہمیں اس ایمان کی قدر نہیں کرتے۔ اس ایمان کی نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھے جو کفر و شرک کی دلدل سے نکل کر آئے ہیں، جو بت پرستی سے نکل کر آئے ہیں۔ میرے بھائیو، اس ایمان کی نعمت کی قدر آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھے، اور دوسرے صحابی سے آپ پوچھے کہ انہوں نے اس ایمان کو بچانے کے خاطر، اس ایمان کی حفاظت کے خاطر کیسے کیسے قربانیاں دی اور کیسے کیسے مشقتوں کو انہوں نے برداشت کیا، یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اسلام ہی چلے گا، دین تو صرف اسلام ہی چلے گا۔ قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ قیامت کے دن کوئی اور مذہب لے کر اگر پہنچے گا تو اس دن قبول نہیں کیا جائے گا، اسے جہنم کے گڑھے کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مرتد ہو جائے، ایمان کو چھوڑ دے، یعنی اسلام لانے کے بعد اگر وہ اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال حبط ہو جائے گی، ان کے اعمال حبط ہو جائے گا، ان کے اعمال ضائع ہو جائے گا، اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام پر جمے رہیں، اپنے آپ کو اسلام پر ثابت قدم رکھیں، اسلام سے نہ پھرے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوگی وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ پہلی چیز ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہو۔ اس انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہو۔ دوسری چیز کہ کسی انسان سے محبت کرے، اگر کسی آدمی سے محبت کرے صرف اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کرے، اللہ کے خاطر، دین کی خاطر محبت ہو۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی، اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلے جانا اسے اتنا ہی ناپسند ہو جیسے کہ آگ میں کودنا ناپسند ہے۔ کوئی بھی آدمی جو عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے، کچھ سمجھتا ہے، وہ آگ میں کودنے کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے آگ اسے جلا ڈالے گی، اسے آگ جلا دے گی۔ بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسے ناپسند ہو کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کے اندر چلا جائے۔ یہ کیفیت جب اس کے اندر ہوگی تو وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔